السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم عابد مناوری ان کے حالات زندگی اور ادبی کارنامے پڑھتے ہیں۔ یہ اگلے شاعر ہیں آپ کے نصاب میں شہریار کے بعد۔ تو عابد مناوری جو ہے، نوٹ آپ کے سامنے ہے، آپ کی ٹیکسٹ بک میں دیا ہوا ہے، میں پڑھ کے سناتی ہوں اور آپ کو سمجھانے کی ساتھ ساتھ کوشش کروں گی۔ تو عابد مناوری جو ہے، ان کا اصل نام گوری نندن بالی تھا اور عابد یہ تخلص کرتے تھے۔ یہ 27 مئی 1937 عیسوی کو جموں میں پیدا ہوئے۔ ضلع جموں کے ایک تحصیل جو ہے اخنور، وہیں پہ ایک گاؤں سے ان کا تعلق تھا جس کا نام مناور تھا، اور وہی ان کا آبائی علاقہ تھا، اور اسی نام کی بنا پہ جو ہے ان کے نام کے ساتھ مناوری جو ہے وہ جڑ گیا۔ ٹھیک ہے، تو 1954 عیسوی میں انہوں نے میٹرک کے امتحان پاس کیے۔ اس کے بعد انہوں نے کالج میں داخلہ لیا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ اپنی تعلیم جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکے، اس لیے 1956 عیسوی میں انہوں نے حکومت کے محکمہ پنچایت میں ملازم ہو گئے، اور 1964 عیسوی سے اکاؤنٹس سروس سے وابستہ ہوئے، جس کے تحت حکومت میں بطور اکاؤنٹس آفیسر تعینات ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ان کے حالات زندگی کے بارے میں۔ اب آتے ہیں ان کے ادبی کارناموں کے بارے میں، دیکھتے ہیں کہ ادبی کارنامے کیا رہے ہیں عابد مناوری کے۔ تو ادبی کارنامے میں شاعری کا آغاز جو ہے عابد مناوری نے کالج کی تعلیم کے آخری دنوں میں کیا ہے، اور ان کی پہلی غزل 1961 میں چھپی۔ غزلوں کا پہلا مجموعہ جون 1961 میں بہاری غزل کے عنوان سے چھپا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس پر انہیں ریاستی کلچرل اکیڈمی کی طرف سے سال کی بہترین تخلیق ہونے کا اعزاز ملا، اور اس کے بعد دوسرا مجموعہ انہوں نے شمیم گل کے نام سے 1967 عیسوی میں زیور طباعت سے آراستہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اس پر بھی انہیں ریاستی کلچرل اکیڈمی کا پہلا انعام ملا۔ غزلوں کا تیسرا مجموعہ برجس 1974 عیسوی میں سامنے آیا۔ تو ان کی غزلوں کا ایک مجموعہ دیوانہ گری رسم الخط میں رمجم کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اے جنت کشمیر کے نام سے 1966 عیسوی میں انہوں نے کشمیر سے متعلق نظموں کا ایک مجموعہ ترتیب دیا۔ تو عابد کی غزلیں متنوع مضامین کے حامل ہیں۔ ان کی شاعری کا افق خاصا وسیع ہے۔ انسانی تجربات کا شاید ہی کوئی پہلو ایسا ہو جسے ان کے ہاں نہ دیکھا جا سکے۔ ان کے اسلوب کی اہم خصوصیت سادگی اور بے ساختگی ہے۔ انہوں نے نازک جذبات کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ چھوٹی بحروں میں کہی گئی ان کی غزلیں خاصی سراہی گئی ہیں۔ غزلوں کی نئی روایت سے بھی انہوں نے استفادہ کیا اور فکر کی گہرائی پیدا کی۔ تو یہ تھا عابد مناوری کے بارے میں، ان کے حالات زندگی اور ان کے ادبی کارناموں کے بارے میں ایک مختصر سا نوٹ ہے۔ اس میں جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کو انڈر لائن کرنی ہے اپنے ہی ٹیکسٹ بک پہ، جیسے کہ جو ڈیٹس دیے ہوئے ہیں، جو نام دیے ہیں، ان کے جو غزلوں کے عنوان ہیں ان کے نام ہیں، یہ اور کب کون سا عنوان چھپا ہے اس کے بارے میں جو ہے ساری ڈیٹس، وہ نام وغیرہ سب آپ انڈر لائن کریں گے، اور پیدائش کب ہوئی۔ تو یہ سارا جو ہے یہی اس میں جو نوٹ ہے کسی شاعر کے بارے میں، تو یہی باتیں جو ہے ضروری ہوتی ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے۔